حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور کون سا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کس قوم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو کس لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کس بر اعظم سے تھا؟ اس طرح کے سوالات کے جوابات ویڈیوز کے شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں پہلی بار ذکر ہوا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ مریم میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ یوسف میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی سورہ مریم میں پہلی بار ذکر ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور کون سا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم عاد میں مبعوث کیا گیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم بنی قابل میں مبعوث کیا گیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم ثمود میں مبعوث کیا گیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو اہل مدین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم بنی قابل میں مبعوث کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں کس دیگر نبی کے ساتھ آیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے لکھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے جہاد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے توبہ کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے نبی ہونے کے لحاظ سے اولین کہا جاتا ہے جنہوں نے لکھا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام شیش تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام متوشلح تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یارید تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام قینان تھا۔ صحیح جواب ہوگا
حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یارد تھا۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس اہم فن کی بنیاد رکھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے فن تعمیر کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے فن طب کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے فن فلکیات کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے اوپر جتنے بیان ہوئے سب فن کی بنیاد رکھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے اوپر جتنے فن بیان ہوئے ہیں سب فن کی بنیاد رکھی۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کون نبی نہیں تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شیس علیہ السلام نہیں تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام نہیں تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ کن پر اثر انداز ہوا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ صرف عرب والوں پر اثر انداز ہوا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ صرف بنی اسرائیل کو اثر انداز ہوا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ اگلی نسلوں پر اثر انداز ہوا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ کسی لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے جو علم دیا وہ اگلی نسلوں پر اثر انداز ہوا۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کس بر اعظم سے تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق ایشیا بر اعظم سے تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق افریقہ بر اعظم سے تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق یورپ سے تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق امریکہ سے تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق ایشیا بر اعظم سے تھا۔